پچھلے 79 سالوں میں پاکستان کی عسکری اور دفاعی کامیابیوں کو اگر ہم سامنے رکھیں، کون سا ایسا پرٹیکولر پوائنٹ تھا جس نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا، اینڈ واٹ شوڈ بی آور نیکسٹ ٹارگیٹ ملیٹریلی؟ جی بہت شکریہ مہرین، آپ نے انوائٹ کیا ہے. دیکھیے پاکستان کی تاریخ تو بھری پڑی ہے الحمدللہ ہماری اچیومنٹس کی، پاکستان کے لوگوں اور مسلح افواج کی کامیابیوں کی، چاہے وہ 1948 کی فوری بعد پاکستان کی آزادی کی جنگ ہو، 65 کی جنگ ہو، 71 میں تو ہمیں ایک سازش کا شکار ہو گئے. لیکن اس کے بعد میرا خیال ہے سب سے جو پراؤڈ مومنٹ میں اپنی زندگی کا دیکھ پاتا ہوں، اور اس وقت میں پاک فضائیہ کا حصہ تھا جب ہم نے نیوکلیر ایکسپلوژن کیا تھا. اور آج یہ وہی نیوکلیر ہے جس پروگرام کے پیچھے جو ایران کی پوری دنیا پڑی ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں کس طرح کامیابی سے اس قوم نے اپنے حوصلے اور ایک ٹیکنالوجی کو جس طرح ہم نے عبور حاصل کیا، ہمارے سائنٹسٹ نے، ان کو بھی ٹریبیوٹ آج ہمیں دینا چاہیے جنہوں نے آج ہمیں مضبوط بنایا. یہ ہم نے کئی سال پہلے جب سوورینٹی حاصل کی تھی، اٹامک فیسلٹی حاصل کر کے، تو وہ دنیا کا حصہ بن گئی ریکارڈ کا. نمبر 2. دوسرا، ہم نے جو پچھلے سال نان نیوکلیر پروفائل کے اندر، یعنی ہم نے کوئی نیوکلیر تھریٹ نہیں کی تھی، ویپنز یوز نہیں کیا تھا، ایون چوائس کرنے کا ایسا تھریٹ بھی نہیں کیا تھا دشمن کے باوجود، مئی 2025 میں جو ہم نے ریزالو کیا، اس قوم نے 25 کروڑ لوگوں نے، مسلح افواج نے، اور خاص طور پر پاک فضائیہ نے جو پرفارمنس دکھائی، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اور ظاہر ہے عام پاکستانی بھی اور مجھ جیسے شخص جو پاک فضائیہ کا اوور 30 سالوں سے زیادہ حصہ رہے، ان کے لیے پراؤڈ مومنٹ تھا. جس طرح ہم نے دشمن کو ایک میسج دیا، ایک نیو نارمل نہیں بنانے دیا، دشمن کو میسج دے دیا کہ تم جج اور جیوری اور ایگزیکیوشن خود ہی نہیں ہو سکتے کہ کون ہمارے ملک میں لیجڈلی آپ کے پوائنٹ آف ویو سے دہشت گرد ہے، کہ آپ ہمارے ملک کی سوورینٹی کو بریچ کریں، چاہے وہ رات کے 12:30 بجے 85 جہاز ہوں، چاہے وہ دن کے دہاڑے کریں، ہم آپ کو ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کریں گے. تو آئی تھنک یہ دو بہت زیادہ، ایک نیوکلیر کا اور پچھلے سال جو پرفارمنس خاص طور پر پاک فضائیہ نے دکھائی، یہ ہماری قوم کے لیے اور میرے لیے بہت پراؤڈ مومنٹ ہے. True that. Sir, we have been winning on the military and the diplomatic fronts. اسی تناظر میں اگر آپ شہباز شریف کی جو اسٹیٹمنٹ تھی جو انہیں مارکا حق اسکیئر کی انوگریشن پہ دی تھی ریگارڈنگ دا ریڈ لائن، جو پانی کے سلسلے میں انہوں نے بات کی تھی، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پانی دنیا میں آنے والے وقتوں میں شاید یہ ویپن ہو جائے گا. اسٹیٹ آف ہارموز بھی ایک واٹر چینل ہی ہے، دیکھ لی کہاں تک پہنچ گئی ایسکلیشن. وہ آلموسٹ جس کو میں کہتا ہوں وار ٹرافی کی شکل اختیار کر چکا ہے. دنیا ایران کا نیوکلیر پروگرام بھول چکی ہے، اس کا ملٹری مائٹ بھول چکی ہے، رجیم چینج بھول چکی ہے. ان کو ایک یاد ہے تو یہی ہے کہ اسٹیٹ آف ہارموز کس طرح کھلوانا ہے. اس کا مطلب ہے شپنگ لائنز. ہمارے پانی کی بھی تھریٹ کر کے اس کو ریڈ لائن کیا گیا تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ایک طرف میں یہ کہوں گا، لیکن کیونکہ آج پاکستان کی سالگرہ ہے تو میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں لانگ ٹرم خود بھی پانی کے بارے میں کرنا پڑے گا. ہم دشمن پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے. وہ کب ہمارا پانی روک دے تو ہم کہیں خشک سالی ہو گئی ہے، اور کب وہ چھوڑ دے تو ہم کہیں فلڈ آ گیا. ہم نے بھی کئی جگہوں پر کوتاہیاں کی ہیں پانی، خاص طور پر جو ڈیمز ہم نے نہیں اس طرح بنائے ٹائم پہ، بن رہے ہیں ابھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن آنے والے وقتوں میں ہمیں دشمن کا یہ جو وار سمجھ لیں، یا یہ جو لیوریج ہے اس کا، کہ وہ ہمارے پانی کو کنٹرول کر کے، روک کے یا چھوڑ کے ہمیں ایکسپلوئٹ کرتا ہے، ہماری فصلیں تباہ ہو سکتی ہیں، خشک سالی ہو سکتی ہے، اس پر بھی کام کرنے کا سوچنا چاہیے. ٹرو دیٹ. سر، چونکہ ہمارے اس ٹائم ڈپلومیٹک تعلقات بڑے اچھے ہیں، تو کیا ہم سندھ طاس کے ایشو پہ یا کشمیر کے ایشو پر عالمی حمایت حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ابھی ہماری جو حیثیت ہے الحمدللہ، 1 سال یا 1.25 سال کے اندر، مئی 2025 سے لے کے ابھی جولائی اگست 2026 تک بہت ہم دنیا میں ریلیونٹ ہوئے. پچھلے سال ہم نے اپنی سوورینٹی کو بتایا کہ کیسے ہم دفاع کرنا جانتے ہیں، ایک نیو نارمل دشمن کو نہیں بنانے دیا جیسے میں نے کہا. اب اس سال میں جو ہم نے اچیومنٹس حاصل کیے ہیں، خاص طور پر ڈپلومیٹک فرنٹ پر اور پولیٹیکل سیٹ پر، وہ بہت قابل فخر اس لیے ہیں کہ پچھلے سال ہم نے اپنے آپ کو ثابت کیا تھا کہ ہم ایک ریجنلی اسٹیبلائزنگ فورس ہیں. اب ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم ایک گلوبل کنٹریبیوٹر ہیں اور ایک گلوبل فیسیلیٹیٹر اور پیس پرووائڈر بھی ہیں دنیا کے لیے. تو اب میں کوئی کمپنسیشن نہیں چاہ رہا کہ دنیا ہمیں ریسیپروکیشن میں کوئی کرے، لیکن یہ تو ضرور ہے کہ دنیا ہماری انٹینشن سمجھ گئی ہے، ہماری پولیٹیکل سگنیفیکینس ہوئی ہے، ہمیں نیا انفلوئنس پیدا کیا ہے پاکستان کا. کیونکہ دیکھیں مہرین، دنیا میں ہر چیز آپ خرید سکتے ہیں، ٹیکنالوجی، جہاز، میزائلز، ویپنز، بہت کچھ خریدا جا سکتا ہے. جو آپ نہیں خرید سکتے وہ ہے آپ کا امیج اور پرسیپشن. وہ ہم نے بغیر پیسوں کے حاصل کر لیا. اب ہمیں دنیا کو یہ باور کرانا ضرور چاہیے کہ اب ہماری جو مشکلات ہیں، خاص طور پر دہشت گردی کے موضوع پر، ایسی جگہوں پر جہاں ہمارے ایسیمیٹرک ہمیں وارفیئر کا سامنا ہے، ہماری کیپیسٹی بلڈ نہ بھی کی جائے، لیکن کم از کم ان ملکوں پر جو دہشت گردی میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، دنیا ان کو obviously سنب کرے، ان کو چیک کرے اور ایکسپوز کرے، تاکہ ہم obviously ہمارے ایک ایلیمنٹ آف جو ڈیولپمنٹ
ऑलमोस्ट हर दफा चैलेंज हो जाती है, खासतौर पर केपी के बलूचिस्तान में उस तरह नहीं हो पा रही डेवलपमेंट जो बाकी हिस्सों में है। तो आई थिंक उनको भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होगी हमारे लोगों को। तो ये चैलेंजेस हैं, इस पर हमें काम करना चाहिए कि हम तमाम इंटरनेशनल लीडर जो अब हमारी बात कहीं बेहतर समझते हैं उसको एक डिविडेंड में कन्वर्ट करें फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। इंशाल्लाह। सर, हम एक मिलिट्री कंज्यूमर नहीं रहे मिलिट्री टेक्नोलॉजी के, अब हम एक प्रोड्यूसर भी बन गए हैं, हम एक्सपोर्टर भी बन गए हैं। आई एम रिफरिंग टू द $4.6 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट विद अज़रबैजान। हमने उन्हें 40 JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे भेजे हैं। इसके अलावा रिपोर्टेडली हमने $4 बिलियन की जो हैं वो लिबियन नेशनल आर्मी को भी हमने हथियार बेचे हैं। क्या डिफेंस एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान का एक मीनिंगफुल सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बन सकती हैं ताकि हमारी IMF और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के बाकी इदारों पर डिपेंडेंस कुछ कम हो? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि एक मिलिट्री हमारी जो टेक्नोलॉजी है और हमारा जो अबूर है और ख़ास तौर पर JF-17 थंडर की जो हमारी प्रोडक्शन है उसने हमें बड़ा प्राइड दिया है। और डेफिनेटली जब हम इन मुल्कों से बात करते हैं तो ये लोगों को समझना चाहिए या हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वन टाइम डील नहीं होती। ये कोई रेफ्रिजरेटर या टीवी नहीं है कि आप एक दफ़ा सेल कर देंगे और पैसे ले लेंगे। ये होती है ऑलमोस्ट 4 दहाइयों पर फैली हुई आपकी कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, आपकी डिपेंडेंसी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन, वेपन इंटीग्रेशन। यानी जब जहाज आप दे देते हैं तो उस मुल्क से सिर्फ मिलिट्री के रास्ते नहीं खुलते, आपके इकोनॉमिक टाइज भी स्ट्रांग होती हैं, बायलैटरल भी, दो मुल्कों के दरमियान। मैं आप छोटी सी मिसाल देता हूं, पाकिस्तान F-16 जहाज उड़ा रहा है, तकरीबन हमारे पास 75 जहाज हैं। 1982 में हमने जहाज लिए थे, आज 44 साल से ज्यादा हो गए हम F-16 उड़ा रहे हैं। तो अभी भी हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होती है, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, अमेरिका पर डिपेंडेंट हैं हम। तो ये जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो एक दोस्ती, एक कोलैबोरेशन बढ़ता है और सिर्फ वो मिलिट्री की फील्ड में नहीं बढ़ता और स्प्रेड होता है ऑलमोस्ट 4 से 5 दहाइयों तक। ये फाइटर जेट की एक लाइफ होती है। तो ये सिर्फ आपको स्टैंड लोन एक डील के तौर पर ना लिया जाए, आपको अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। और जाहिर है जब इस तरह का जहाज लिया जाता है मैरीन, तो ज़हन में रखें कि वो पहले देखते हैं कि मशीन काबिल है, ये जो जहाज आपका इस काबिल है, इकोनॉमिकल है, कॉस्ट वर्दी है। सबसे बड़ा आपको ट्रस्ट वर्दीनेस देखा जाता है कि ये तो नहीं होगा कि उस मुल्क पर बुरा वक्त आएगा तो आप सैंक्शंस लगा देंगे, जैसे अमेरिका ने हमेशा हम पर लगाई, 1965 में लगाई, 1971 में लगाई, 1989 में जब सोवियत यूनियन के खिलाफ हम लड़ के खत्म की जंग तो फिर हमारे पास प्रेसिडेंट अमेंडमेंट लग गई। तो हमारा ये इस वक्त जो इमेज है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पार्टनर का है जो ना सिर्फ पीस बल्कि एक डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मिलिट्री हार्डवेयर डेफिनेटली दुनिया की जो कैपेसिटी बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये ना सिर्फ हमारी क्रेडिबिलिटी और गुडविल बढ़ाएगी बल्कि फॉरेन एक्सचेंज में बहुत ज्यादा एक पाकिस्तान को बूस्ट मिलेगा। और वी आर लुकिंग एट लॉन्ग टर्म डिविडेंड्स, जैसे कि आप कह रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स एंड ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दैट। बड़ी खुशाइन बात है। सर, हम BLA के बारे में बात करते हैं। एग्जैक्टली 1 ईयर अगो अमेरिका ने उसे एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया था। कितना स्ट्रेटेजिक वेट आप अटैच करेंगे इस चीज़ को कि एक वर्ल्ड सुपर पावर ने इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया? मैरीन सिर्फ मैं यहाँ पर इत्मीनान नहीं महसूस करता कि अनाउंस कर देना, एक मीनिंगफुल मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए और वो भी सुपर पावर से। अभी भी हमारे बॉर्डर के इर्द गिर्द जो खतरात हैं उसमें कुछ रीजनल फोर्सेस भी हैं और कुछ एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस भी हैं, वो हमें कमजोर करना चाहती हैं। और खास तौर पर जो 1 साल में पाकिस्तान ने इन्फ्लुएंस पैदा किया, और मैंने जैसे अर्ज किया कि आप मिलिट्री हार्डवेयर या वेपन्स और टेक्नोलॉजी तो खरीद सकते हैं, अपना इमेज नहीं खरीद सकते। हमने वो बगैर पेमेंट किए अपना इमेज और इन्फ्लुएंस बनाया। तो अब बहुत सारे जो हमारे दुश्मन हैं, चाहे कुछ खित्ते में है कुछ खित्ते से बाहर, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान रेलेवेंट हो जाए और प्रोग्रेस करना शुरू करते। तो वो जाहिर है डिस्टेबलाइजेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आए, ट्रस्ट डेफिसिट रहे, लोगों के अंदर दरार डालना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इससे आगे भी बात होनी चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप वन ऑफ द मोस्ट सुपर पावर के प्रेसिडेंट हैं, उनको इन्फ्लुएंस अपना मुल्कों पर भी और खासतौर पर तालिबान को भी, और वो जो बगराम बेस पर $7.2 बिलियन का असला छोड़कर गए हैं उनकी भी विजिबिलिटी लेनी चाहिए कि उसका क्या बना। वो तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। आपको DGSPR ने कई दफा कहा कि यही दहशतगर्द जो है वो तालिबान की हुकूमत के स्पॉन्सर्ड आते हैं, यानी वो प्रिविलेज उनको देते हैं कि जनाब आपको एक्सेस दे। तो आई थिंक सिर्फ बयान तक मैं BLA का नहीं इतना सुपर एक्साइटेड होऊंगा। आई विल बी मोर हैप्पी को मीनिंगफुल किया जाए और उसको कर्व करने के लिए और कर्टेल करने के लिए वेरीफाइबल जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जो इनके हाइडिंग प्लेसेस हैं, जो इनके असला खाने हैं, जो इनकी कम्युनिकेशन लाइंस हैं, उस पर अमेरिका कुछ कंट्रीब्यूट करे तो तब मेरा ख्याल है मैं ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा। एक्शंस मैटर मोर देन वर्ड्स। सर, इस टाइम हमारी जो जदीद हाइब्रिड जंग है और जो ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे पास और जो हमारे पास स्पेस सिक्योरिटी है,
یہ سارے ایونیوز پہ ہم کتنے اسٹریم لائنڈ ہیں اور اس میں مزید بہتری ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مرین, there is never a great time to close any project. آپ کو روزانہ کی بنیاد پر کام کرنا پڑتا ہے. پچھلے سال جب مئی 2025 کا واقعہ ہوا تھا تو میں 1-2 مہینے اس سے پہلے, مجھے تو نہیں اندازہ تھا جنگ آ جائے گی یا لگ جائے گی اس ملک میں, پہلگام بھی نہیں ہوا تھا, تو میں ان سائبر کمانڈ فیسلٹیز کو دیکھنے کا مجھے اعزاز ہوا حاصل. تو وہ جو اسٹریٹجی اس وقت انفولڈ ہو رہی تھی, جو تیاری کر رہے تھے, وہ بہت امپریسو تھی. اور خاص طور پہ مجھ جیسے ایک پرانے ایئر فورس کے آفیسر کے جو ریٹائرڈ ہیں, اس کے لیے تو یہ ٹیکنالوجی بہت نئی تھی اور بہت امپریسو تھی. لیکن پھر ہم نے پچھلے سال اس کو مینیفیسٹ کر دیا اور استعمال کر دیا. آپ کو بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ جب میں دوبارہ گیا ہوں 2-3 دفعہ, تو وہ ہم کہیں زیادہ آگے ایڈوانسمنٹ حاصل کر چکے ہیں جو مئی 2025 میں تھی. کیوں؟ کیونکہ ہم سٹ بیک نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے یہ ٹیکنالوجی, یہ سائبر, یہ آئی ٹی, یہ جیمنگ, یہ الیکٹرانکس کر کے پچھلی جنگ جیتی تھی تو اگلی بھی اس سے جیتیں گے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو نیو انوویشن, نیو کرائٹیریاز, نیو ریسرچز کرنی پڑتی ہیں, اور وہ الحمدللہ ہو رہی ہیں. سیٹلائٹ انٹیگریشنز ہو رہی ہیں, الیکٹرانک وارفیئر پہ بہت کام ہو رہا ہے, آئی ٹی پہ بہت کام ہو رہا ہے, سائبر کمانڈ پہ بہت ہو رہا ہے. بہت ساری چیزیں جو obviously میرے علم میں ہیں, بٹ ظاہر ہے کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے میں بتا نہیں سکتا. لیکن میں یوم آزادی کے موقع پر قائد اعظم کو ظاہر ٹریبیوٹ دیتے ہوئے قوم کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ان کی روشنی میں آج پاکستان کو جو مضبوط, کم از کم ملیٹریلی بہت زیادہ مضبوط دیکھ رہا ہوں میں. اور روزانہ کی بنیاد پر کام بھی ہوتا ہے, ان کی پروگرس مانیٹرنگ ہوتی ہے, اور دیر از نیور لکنگ بیک اینڈ فیلنگ پراؤڈ کہ ہم نے پہلے اچھا کر لیا تھا تو آئندہ بھی اچھا. ہم ارن کرتے ہیں اپنی ریلیونس روزانہ کی بنیاد پر. تقریباً پاک فضائیہ 150 کے قریب اس پروجیکٹ پر پیرل کام کر رہی ہے. پھر آنے والے وقتوں میں ظاہر ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور دشمن کو سرپرائزز دیں گے. تفصیل تو بتانا میرے لیے ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. یہ 8 مئی 2025 کے مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص میں پاکستان کی دفاعی برتری تو ہوئی, لیکن بھارت کی طرف سے ہندوتوا نظریے اور جارحانہ عزائم کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان کی فورن پالیسی کیا ہونی چاہیے اس تناظر میں؟ دیکھیے, ہم نے تو اپنا انفلوئنس حاصل کر لیا نا میری, الحمدللہ. اب اس کو ہمیں ڈیویڈنڈز کی طرف جانا چاہیے. فار ایگزامپل, ہم نے ایران کے لیے اتنی کنٹریبیوٹ کیا, جنگ بند کرانے میں, امریکہ کے لیے کیا, تو اب آئل پائپ لائن آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں بچھائی جا رہی تھی, پھر وہ سسپینڈ کر دی گئی بیکاز آف سینکشنز. تو وہ پائپ لائن کا ہمیں فائدہ ہونا چاہیے. دنیا میں تیسرے نمبر پر آئل ریزروز ہمارے نیبرہڈ میں ہے, ہمارا بارڈر کامن ہے. ہم ایک واحد ملک ہیں جس سے کراس کر کے روس کو کیسپین سی کے ذریعے اور پاکستان کے ذریعے ایران چائنا تک پہنچ سکتا ہے. تو پاکستان کو اب ڈیویڈنڈز کی طرف بھی فوکس اسی طرح کرنا چاہیے, تاکہ ان لوگوں کو, جو عام لوگ سمجھتے ہیں, جب ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم نے جنگ بند کرائی, لیکن عام جو سڑک پر موٹر سائیکل چلا رہا ہے, جو ریڑھی لگاتا ہے, اس کو تو ڈیویڈنڈ اس وقت پہنچیں گے جب اس کو تیل سستا ملے گا. صرف تیل سستا نہیں ملے گا, جب ہمیں تیل سستا ملے گا ہماری بجلی سستی ہو جائے گی. جب بجلی ہوگی پروڈکشن آپ کی بڑھے گی, ایکسپورٹ بڑھ جائے گی, ڈالرز کی ہماری ویلیو بڑھ جائے گی, پھر ہمارے فورن ریمیٹنس کی ڈیپینڈنسی کم ہو جائے گی. تو یہ چین ہے. تیل تو دنیا میں بیس لائن بناتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اب ڈیویڈنڈز پہ کام کرنا چاہیے, خاص طور پر اگر جنگ کنکلوڈ ہو جائے, جو انشاءاللہ ہو جائے گی ایران کی, تو ہمیں امریکہ سے یہ ضرور ایک ڈیویڈنڈ اپروو کروانا چاہیے دنیا سے, کہ ہم ایک ڈائریکٹ کم از کم آئل لے سکیں اور بینیفٹ اپنے لوگوں کو پاس کر سکیں. سر, سنس یو آر این ایوڈ اسکالر آف قائد اعظم's لائف, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آج قائد اعظم زندہ ہوتے تو وہ پاکستان کو مزید مضبوط رکھنے کے لیے کیا اقدامات لیتے؟ میں تو قائد اعظم کی ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں. میں صبح سے کئی چینل پر کہہ چکا ہوں, معذرت اگر آپ کے ویورز نے سنی ہو, لیکن کیونکہ آپ کے ویورز کا اپنا بہت ڈائیورسفائڈ ایریا ہے, تو میں اس سے روشنی لیتے ہوئے, فائدہ اٹھاتے ہوئے قائد اعظم کی ایک بات شیئر کرتا چلا ہوں. کرنل الہی بخش ان کے معالج تھے, ڈاکٹر تھے ان کے. پہلی بات تو وہ کلیئر کرتے ہیں کہ قائد اعظم میں بالکل مایوس نہیں تھے کہ میں نے پاکستان بنا کے غلطی کی. یہ پروپیگنڈا ہے ان کے خلاف, اور نئی نسل, آپ جیسی نسل کو مایوس کرنے کا ایک طریقہ ہے. یہ بات غلط ہے. قائد اعظم سے آخری وقت ان کے معالج نے پوچھا تھا کہ سر آپ کو کوئی ریگریٹ ہے آخری سٹیج پہ؟ تو قائد اعظم نے کہا تھا مجھے ایک ریگریٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جن غریب لوگوں کے لیے میں نے یہ ملک بنایا تھا پاکستان, اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے لیے کچھ زیادہ کرنے کی مہلت نہیں دی. آپ اندازہ لگائیے, آج 79 ایئرز ہو گئے, تو آیا ان غریب لوگوں کے لیے جو قائد اعظم کا خواب تھا یا ان کا بیسک مقصد تھا ملک بنانے, ان کے لیے ہم کر پائے ہیں؟ اس وقت 2 سے 2.5 کروڑ بچے ہمارے اسکول نہیں جاتے. 15 سال بعد وہ جوان ہو جائیں گے. ہم نے سوچا کہ کیا کریں گے, وہ لائبلٹی ہوں گے یا ایسٹ ہوں گے؟ وہ تو لائبلٹی ہوں گے. پھر وہ ایسٹ نہیں ہوں گے تو لائبلٹی کون اٹھائے گا؟ ملک کو اور غریب کریں گے. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایسے آج سے 10-20 سال بعد آپ انشاءاللہ تعالیٰ کہیں سینئر اینکر ہوں گی, میں تو نہیں ہوں گا دنیا میں, لیکن
آپ تو ایسے چینل آپ دوبارہ ضرور نہیں ہوں گے کر سر، رہی ہوں گی. میری انشاءاللہ، خواہش ہے کہ انشاءاللہ۔ آپ یہی پروگرام کسی اور سے نہ پوچھ رہی ہوں 10 سال بعد 20 سال بعد کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اب تک صرف 20 سال رہ گئے، 21 سال انشاءاللہ ہم 100 سال کے ہو جائیں گے. تو آیا اس وقت بھی اینکرز اور ہوسٹ یہی باتیں کر رہے ہوں گے کہ ایک چیلنجنگ دور سے گزر رہا ہم ہے؟ دعا میری دعا ہے کرتے کہ ہیں سر پاکستان کہ اس وقت ہم ایسے سوالات نہ کریں.